السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے احکام اور مسائل کے بارے میں یہ چوتھی ویڈیو ہے، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے۔ نمبر 1، قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے جب کہ قربانی واجب نہ ہو، لیکن اگر کوئی قرض لے کر قربانی کرے تو یہ جائز ہے، ثواب ملتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، جو شخص مقروض ہو اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، قربانی نہ کرے، لیکن اگر کر لی تو ثواب ہوگا۔ یعنی جس کے ذمہ بہت سارا قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرے، قربانی نہ کرے، لیکن پھر بھی اگر قربانی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور مسئلہ ہے، میت کے لیے صدقہ افضل ہے یا قربانی؟ قربانی کے دنوں میں میت کے ایصال ثواب کے لیے پیسہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا افضل ہے، کیونکہ صدقہ خیرات میں فقط مال کا ادا کرنا ہے اور قربانی میں مال کا ادا کرنا بھی ہے، اور مقصد پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ، صاحب نصاب کا مردہ کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ سوال، زید صاحب نصاب ہے، اس نے جانور خرید کر قربانی مردہ کے نام سے کی تو اس کے واجب قربانی ساقط ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب، جس شخص نے اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کی ہے، اگر اس پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی اور میت کا قربانی کا ثواب نہ ملے گا، اور اگر اس پر قربانی واجب نہ تھی یا اپنی قربانی جدا کر چکا تھا تو میت کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، یعنی مردے کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی کہ جس شخص کے ذمے قربانی کرنا واجب تھی مگر اس نے اپنی طرف سے قربانی نہ کیا، بلکہ میت ان کے گھروں میں جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی طرف سے اگر قربانی کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اسی کی طرف سے ہوگی جو صاحب نصاب ہے، جس نے قربانی کی ہے۔ ہاں، اگر اپنی قربانی دے چکا ہے اور اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے تو اس طرح اگر قربانی دیں گے تو انشاءاللہ مردے کو اس قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، اگر قربانی کرنے والے کی وفات ہو جائے۔ نمبر 1، 7 افراد نے شریک ہو کر ایک گائے یا کوئی بڑا جانور قربانی کے لیے خریدا، اور قربانی کرنے سے پہلے ان میں سے ایک شخص مر گیا، مگر مردہ کے ورثاء کو اجازت دے دی کہ تم اس کی طرف سے میت کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کرو، پس اگر وہ ان کی اجازت سے مردہ اور اپنی طرف سے قربانی کریں تو درست ہوگی اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر اس مردے کے ورثاء کی طرف سے اجازت نہیں، بغیر اجازت کی قربانی کر دیں تو درست نہ ہوگی اور کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی۔ نمبر 2، اگر کوئی صاحب نصاب قربانی کے ایام میں انتقال کر جائے تو اسے قربانی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر مرحوم نے قربانی کے لیے بکرا خرید رکھا تھا تو اس بکرا مرحوم کے ترکے میں شامل ہو کر ورثاء اس کے حقدار ہو جائیں گے۔ اب ورثاء چاہیں تو ان کی قربانی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، قربانی کا جانور گم ہو گیا یا مر گیا۔ جس شخص پر قربانی واجب تھی اگر اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، پھر وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو وہ واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور اگر دوسری قربانی کرنے کے بعد پہلا جانور مل گیا تو بہتر ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دے۔ اور اگر ایک شخص غریب ہے، اس کے ذمے پہلے سے قربانی واجب نہ تھی، نفلی طور پر قربانی کے لیے جانور خرید لیا تھا، تو اب اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی، لیکن اگر اس کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو واجب ساقط ہو گیا اور اس کے ذمے دوسری قربانی واجب نہیں ہے۔
اگر گم ہو جانے کے بعد اس نے دوسرا جانور خرید لیا پھر پہلا بھی مل گیا تو اس پر واجب ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے، کیونکہ غریب آدمی جو صاحب نصاب نہ ہو جب کوئی جانور قربانی کی نیت سے خریدتا ہے تو نذر کے حکم میں ہوتا ہے جس کا پورا کرنا واجب ہے۔